اے خدا، تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی، اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے، اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خداوند کا کتنا شکر ہو، میرا رواں رواں خدا کا شکر گزار ہے۔ دل و جان سے میں خداوند کو مبارک کہتا ہوں، شکر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ اور زندگی میں مجھے یہ موقع مل گیا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر، پیاری بہن، پیارے بھائی، خداوند کے بندو جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر میں خداوند کی محبت کے لیے شکر کر سکتا ہوں، اس کی مہربانیوں کو یاد کر کے اس کا شکر کر سکتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہے، یہی رکھا ہے اس نے۔ برسوں سے خداوند نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں اس کی محبت کا ذکر سناؤں۔ خدا کا شکر ہے آپ سب کے لیے جو آج سن رہے ہیں۔ خدا کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کو کچھ دکھائی بھی دے گا، اور آپ کا دل اور آپ کی جان اس کو مبارک کہیں گے۔ خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ خدا کا کلام ہمارے پاس ہے، اسے پڑھ کے ہمیں خدا کی اس محبت کا علم حاصل ہوتا ہے، پہچان حاصل ہوتی ہے، تجربہ حاصل ہوتا ہے، اور پھر خدا کے ساتھ جو ہمارے دل کی پیاس ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور بھی جی چاہتا ہے کہ اس کے ہم قریب آئیں۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا زبور 63، اور دیکھو اس میں کتنی پیاری بات ہم نے دیکھی، اور آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں ایسا وقت، چاہے کتنا ہی دور ہو جائے، وہ اپنے آپ کو کتنا ہی برا سمجھنے لگے، لیکن اندر اندر اس کے ایک چیز قائم رہتی ہے۔ اس کا ذکر یہ لکھا ہے، خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں،
میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے، اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں۔ جی چاہتا ہے انسان کا، خدا نے کچھ بنایا انسان کو ایسا ہے کہ وہ اس کو قریب سے جاننا مانگتا ہے، چاہتا ہے اس کے ساتھ تعلق ہو جائے، اور لوگ گھبرا کے کہتے ہیں کہ کیا واقعی خدا ہے، اور پھر اس کی تلاش کرتے ہیں، عبادت خانوں میں جاتے ہیں بڑی امید کے ساتھ کہ میں اس کی حشمت کو دیکھوں اور اس کی قدرت کو دیکھوں، چاہتے ہیں کہ پتہ لگے کہ خدا ہے کیسا اور اس کی قدرت کتنی زبردست ہے، کیا وہ میری زندگی میں کام کر سکتا ہے۔ جو اس کی تعریف ہم سنتے ہیں، ہمیں بتائی جاتی ہیں، کیا وہ سچ ہے؟ کیا مجھے ان کا تجربہ ہو سکتا ہے؟ یہ بھوک اور پیاس ہے سب کے دل میں۔ انجیل کو پڑھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ خداوند ایسی باتیں کہتا تھا جسے سن کر لوگ کہتے تھے کہ خدا کے سوا یہ بات کسی اور کو کہنا جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، خدا کی بے عزتی ہے ایسی بات کہنا، انسان کو کبھی ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور خداوند یسوع کہتا تھا، کیا مجال تھی اس کی جو ایسی بات کہہ دے، تھا کون وہ؟ اور لوگ کہا کرتے تھے ہم اسے جانتے ہیں، اس کی یہ مجال، چھوٹا منہ بڑی بات۔ بہت ناراض تھے یسوع مسیح سے، اور میں سب جگہ کا تو نہیں لیکن کچھ باتوں کا ذکر کروں گا کہ جہاں خداوند یسوع مسیح نے کچھ کیا ہے، کچھ کہا ہے، اور وہ لوگ ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں انسان سے بہت آگے ہوں، میں نبی سے بہت آگے ہوں، میرا خدا کے ساتھ وہ تعلق ہے جسے تم پہچانو گے کسی دن۔ اور ایک دن اس نے ایسا کفر بکا، ان کی نظر میں وہ بکواس تھی، ان کی نظر میں وہ کفر تھا، وہ ایسی بات کہہ دے۔ مرقس کی انجیل میں ذکر ہے اس کا، لوگ سنتے تھے اس کے بارے میں، اس کی محبت کا بیان سنتے تھے، اس کے قریب آ کے دیکھتے تھے کہ یہ تو کوئی بھی اس کے پاس آ سکتا ہے، یہ تو کسی سے نفرت نہیں کرتا، یہ تو گناہ گاروں کو کہتا آؤ میرے پاس، میں تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں، چلے آؤ، بے خوف چلے آؤ۔ اور انہیں جیسے اس کی خوشبو آتی تھی، خدا کی محبت کی، خدا کی قربت کی خوشبو تھی، کھینچتی تھی ان کو، کشش تھی اس میں، گناہ گار کھینچے چلے آتے تھے اس کے پاس۔ ایک جگہ جمع تھے لوگ، سن رہے تھے خدا کا کلام، مرقس کی انجیل کے 2 باب میں اس کا ذکر ہے۔ تو لوگوں کو خیال آیا کہ وہ ایک آدمی پڑا ہوا بیچارہ، بہت برس سے، بہت دیر سے اس پر فالج کی بیماری کا اثر ہے، وہ ہل نہیں سکتا، اپنے آپ کو ہلا نہیں سکتا، محتاج ہو گیا ہے، چلو اس کو اٹھا کے لاتے ہیں۔ لے آئے، چونکہ جگہ نہیں تھی، سامنے سے دروازہ بند تھا، بھیڑ تھی، انہوں نے چھت کھول دی، وہاں سے اس کو لٹکا دیا۔ خداوند نے اسے دیکھا، یہ بات میں کہہ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ خداوند نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتے کے ساتھ ہی کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ بھلا یہ کوئی کہنے کی بات تھی؟ اور وہ اس قدر ناراض ہو گئے کہ یہ کفر بکتا ہے۔ دیکھو مرقس کی انجیل میں لکھا ہے، اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقی جو بیٹھے تھے وہ اپنی دلوں میں سوچنے لگے، یہ کیوں ایسا کہتا، کفر بکتا ہے، یہ کافر ہے، اس نے کفر بکا ہے، اس نے خدا کی ذات کے خلاف ایسی بات کہہ دی ہے جو انسان کو نہیں کہنی چاہیے۔ اور ان حالات میں اس کی سزا موت تھی۔ کفر بکتا ہے، یہ کافر ہے، یہ ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے۔ خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟
اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے وہ ان کے سامنے. ہم کہیں کہ کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا میں خدا ہوں. ارے جو سن رہے تھے وہ سمجھ گئے تھے کیا کہہ رہا ہے. ان سے پوچھو کہ وہ ناراض کیوں ہیں. ان کی سمجھ میں آ گیا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے. خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور پھر اس نے اس آدمی سے کہا، پہلے تو اسے بیٹا کہا، گناہ گار کو بیٹا کہا، اور پھر اس کے بعد اسے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. اب وہ مشکل میں پھنس گئے. یہ کفر بکنے والا اس قسم کی قدرت کہاں سے لاتا ہے؟ اس کے اندر یہ قدرت، یہ طاقت یہ کہاں سے آ گئی؟ اور اس کے کلام میں یہ طاقت کہاں سے آئی ہے کہ اس نے کہہ دیا اور ہو گیا؟ اس نے کہہ دیا تیرے گناہ معاف ہوئے، ہو گئے اس کے گناہ معاف. ثبوت دیکھو، قوت آ گئی اس کے اندر. اٹھ گیا، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا گیا. یہ تو ایک بات ہے. تو متعدد کتنی جگہ ایسا ہے کہ جہاں خدا یسوع مسیح نے کچھ ایسی بات کہہ دی ہے، ان کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ ہے تو انسان، مگر اس نے کیا کہہ دیا؟ یہ ہے کون؟ اور لوگ حیران ہوتے تھے اور ناراض ہوتے تھے. یہ کفر ہے. تو آج آپ نے یہ دیکھا، ایک اور جگہ اس نے اپنے شاگردوں سے ایسی بات کہہ دی جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کہہ سکتا. اور یہ ایسا دعویٰ ہے جو انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی نے کیا بھی نہیں ہے. خدا کا شکر ہے تمام بزرگوں کے لیے جو پہچانتے تھے اس بات کو. خدا کا شکر ہے، ان سب کو سلام. انہوں نے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو خدا کے پاس ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. جو کچھ باپ کرتا ہے وہ میں کرتا ہوں. باپ میرا جلال ظاہر کرتا ہے، میں باپ کا جلال ظاہر کرتا ہوں. اور لوگ کہتے تھے یہ کافر ہے، یہ کیا کہتا ہے، اس کی کیا مجال ہے، یہ اس قسم کا کفر بکے، یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بنا رہا ہے. یہ لفظ تھے ان کے. ہم نہ جانے کیا سمجھتے ہیں. ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بتا رہا ہے کہ میں اور خدا ایک ہیں. اور یہی وہ بات ہے جو اس نے اپنے شاگردوں سے کہی. یوحنا کی انجیل میں ایک شاگرد جب سنتے سنتے وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کہتا کیا ہے، کیا بات ہے، تو انہوں نے آخر پوچھا اس سے کہ کیا باتیں ہیں جو تو کہتا ہے، تو ہے کون؟ کیونکہ اس نے کہا تھا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. یہ کیا بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. تو خدا ہے جس پر ہم ایمان رکھیں؟ ایمان خدا پر رکھنا چاہیے. تو کون ہے؟ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور پھر وہ یہ کہتا ہے، شاگرد اس سے کہتا ہے، اے خداوند، یسوع نے ان سے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے. فلپس نے اس سے کہا ہے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی کافی ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ تو ایسی باتیں کرتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ تیری بات سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو خدا کو جانتا ہے، خدا کو دیکھا ہے تو نے. وہ کہتا ہے اتنا ہی نہیں ہے. یسوع نے اس سے کہا فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یہ نہیں کہا جس نے مجھے دیکھا ہے. اس کا تعلق زمانے سے نہیں ہے، ہر زمانے سے ہے، ہر لمحے سے ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یہ نہیں کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. جس نے مجھے دیکھا، جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ باپ کو دیکھ رہا ہے. میں خدا کا وہ روپ ہوں جسے دیکھا جا سکتا ہے،
میں خدا کا وہ کلام ہوں جس نے جسم پہن رکھا ہے۔ اور یہ وہ شاگرد تھے جو دیکھتے 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 ایسے مقام پر پہنچا دیے گئے تھے جہاں انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ باپ کو ہمیں دکھا، کہا مجھے دیکھا تم نے؟ اور نتیجہ یہ ہوا تھا کہ جیسے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، کلام مجسم ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ اور پھر یہ لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، بات تھے جنہوں نے رد کر دیا، نہیں قبول نہیں کیا، لیکن وہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا پھر رہا تھا کہ اگر تم مجھے قبول نہیں کرو گے تو میں تمہیں ہلاک کرنے آیا ہوں۔ نہیں، اس نے کہا تھا میں تو بچانے آیا ہوں، میں تو گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے آیا ہوں، تمہارے لیے موقع ہے، وقت آئے گا جب تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ لیکن لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا، ان تمام دعووں کے ساتھ کیا قبول کیا؟ وہ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا باپ کو ہمیں دکھا، تو خدا نے کہا باپ کو دکھانا نہیں، باپ کے ساتھ تمہارا تعلق ہو جائے گا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا بخشا، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہی نہیں کہ تم خدا کو دیکھو گے، ان آنکھوں سے نہیں کوئی دیکھ سکتا، لیکن تمہارا ایک ایسا روحانی تعلق ہو جائے گا جو اٹوٹ ہوگا، اور وہ تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کے ساتھ جو تعلق تمہارا ہو جائے گا اس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی نمودار ہوں گی جو پہلے کبھی نہیں تھیں، کچھ باتیں ایسی پیدا ہو جائیں گی خدا کے ساتھ تعلق پیدا ہو جانے سے۔ تم مجھے قبول کر رہے ہو، تم مجھے دیکھ رہے ہو، ایسا ہے تمہارا باپ، تم قبول کر رہے ہو مجھے، اب دیکھنا تمہاری زندگی میں کیا ہوگا۔ اور وہ باتیں ہم شاگردوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور آج بھی جو خدا یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں ان کی زندگی میں یہی باتیں نظر آئیں گی جن کو میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو۔ کتنی پیاری پیاری باتیں جو ان کی زندگی میں ظاہر ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس زندگی کو خدا یسوع مسیح نے چھو دیا ہے، چھڑا دیا ہے، اس نے اپنی زندگی میں خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اس کے دعووں کو قبول کر لیا ہے، کہہ دیا ہے کہ میں مانتا ہوں جو کچھ تو کہتا ہے وہ سب سچ ہے، تو دھوکے باز نہیں ہے، تو سچ ہے۔ دیکھو ان کی زندگی میں کیا بات پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ان کی زندگی میں پیدا ہوتی ہے تو خدا کے فرمان سے انہیں عشق ہو جاتا، خدا سے محبت ہو جاتی ہے، اپنے باپ کو پیار کرنے لگتے ہیں، اسی کے نام سے دعا کرتے ہیں، آئے ہمارے باپ، اسے باپ کہہ کر پکارتے، اس باپ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی محبت کا نتیجہ دیکھو کیا ہوتا، یہ چیزیں نمودار ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے جب خدا سے محبت ہوتی کسی کو تو اس کے فرمان سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے حکم سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس کے حکم سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم مانتے نہیں اس کا حکم، باتیں کرتے ہیں، حکم جانتے ہیں، عالم ہیں، ہمیں بہت علم ہوتا ہے، شیطان سے زیادہ کسی کو نہیں علم خدا کی کسی بات کا، لیکن یہ اور قسم کا علم ہے، یہاں خدا کے فرمان سے محبت ہو جاتی ہے۔ داؤد کہتا ہے زبور میں، زبور 119 اور اس کی 72ویں آیت، دیکھو خدا کے فرمان سے، خدا کا حکم، اس کی شریعت سے کس قدر محبت ہو گئی ہے۔ مجھے کہتا ہے تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ اتنی محبت، اتنی پہچان، اتنی قدر و منزلت، یہ قیمت خدا کے کلام کی، اس کے حکم کی۔ ہم تو اس کے حکم سے بھاگتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں میرا حکم مان، میں عبادت کروں گا، میں ریاضت کروں گا، میں خیرات دوں گا، میں جو کہے گا سو کروں گا، لیکن بات میری مان۔ ہمارے سامنے ایک سودے بازی ہوتی ہے، ہم سوداگری کرتے ہیں، تو میرے لیے یہ کر دے میں تجھے یہ دے دوں گا، یہ وہ بات نہیں ہے، یہ محبت ہے، عشق ہو جاتا ہے خدا کی شریعت سے۔ میرے خدا کا حکم ہے، میں کیسے توڑ دوں، میں کیسے مان لوں تمہاری بات؟ میرا خداوند یہ کہتا ہے، تیرے منہ کی شریعت۔ سب سے زیادہ انسان پیسے کو پیار کرتا ہے، زر دوست ہے،
اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ خدا کے کلام سے محبت کرنے لگتا. یہ ہے اس کی پہچان. جہاں خدا کے ساتھ تعلق ہوا اور جہاں وہ اسے باپ کہنا شروع کرے گا اور اس کی محبت جوش مارے گی تو وہ خدا کا کلام جانا ہے. اچھا میرے باپ مجھے بتا تیرا حکم کیا ہے؟ سر تسلیم خم ہے. فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے، فرما کہ تیری بندی سنتی ہے. اس کا حکم قیمتی ہو جاتا ہے. پہلی بات ہے یہ، سب سے پہلی بات یہ، کیونکہ آخر تک ہم خدا کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. مرضی میری پوری ہونی چاہیے، نہیں. یہ پہلا نتیجہ ہوتا ہے جب خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارا باپ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بات اور ہے کہ ہم دیکھنا ہمارا تو تعلق ہے اس کے ساتھ. دوسری بات جو ان کی زندگی میں ہوتی فرمان برداری. فرمان کا جاننا اور ہے، فرمان کو ماننا اور ہے. شیطان سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے شریعت کا، اس کو سب سے زیادہ علم حاصل ہے لیکن وہ مانتا نہیں ہے. یہ فرق ہو جاتا ہے کہ ہم جو عالم اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ عامل بن جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ محبت کرنے لگتے ہیں اس کے کلام سے اور ہر قیمت پر اس کا حکم ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ نقصان ہوگا، ہوا کرے. ایسا کہیں گے لوگ، کہنے دو، میرے خدا ان کا حکم ہے، وہ فرمان بردار ہیں. اسی لیے تو خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے یعقوب کے خط میں، یہ سیموئیل نبی کی کتاب کا 15واں باب ہے اور اس کی 22ویں اس میں لکھا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. ہم قربانیاں چڑھاتے بات نہیں مانتے. جیسے کہ خدا کو گوشت کھانے کا شوق ہے، خون پینے کا شوق ہے، ہم دوسرے جانور کو مار کے اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی آج کی بات تھوڑی، ہزاروں برسوں سے ایسا ہو رہا. حکم نہیں مانیں گے، ہم اسے کچھ دیں گے، یہ لے لے، وہ بات جانے دے، اسے بھول جا. یہ لے لے، ہم تجھے یہ دے. بچے کو کچھ دے کے تو اس کے منہ سے کچھ چین لیا، ہاتھ سے کچھ اور لے لیتے، اسے لالی پاپ دے دیتے کچھ اور. خدا کو ہم لالی پاپ دے رہے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ ریاضت ہے، یہ خدمت ہے، یہ مگر مرضی میری پوری کر دے. ارے تعجب کی بات یہ کہ جسے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا علم نہیں، تعلق حاصل ہو گیا ہے، وہ پیدا ہو گیا روحانی طور پر، اسے خدا کی شریعت سے محبت ہو جاتی ہے اور اسے اس کا حکم ماننا اچھا لگتا، پھر اسے خداوند کے فضل کے لیے قدر ہو جاتی ہے. پھر خدا کے فضل سے جیتا، پھر وہ اپنی کسی طاقت سے نہیں، خدا کے فضل کا محتاج رہتا رات دن. اس کا ذکر ہے عبرانیوں کے خط میں. ایک ہمارا ایسا سردار کہیں نہیں ہے، 4 باب 15-16 آیت ہے. یہ ہمارا ایسا سردار کہیں نہیں ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے. وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا ہے تو بھی بے گناہ رہا ہے. خدا کے سوا کوئی بے گناہ ہے بھی نہیں. وہی ہے جس نے کہا ہے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا، اس سے بڑا دعویٰ اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ایسا سردار کہیں نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے. ہماری کمزوریوں میں ہمدرد نہیں ہوتا. کوئی قتل کرنے کو تیار ہوتے ہیں ہماری کمزوری میں، گر جانے کے وقت کوئی نہیں اٹھانے والا ہوتا سوائے خدا یسوع مسیح کے. ایسا سردار کہیں نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ہماری مدد کرے ضرورت کے وقت. یہ وہ لوگ ہیں جن کا باپ کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے، ہر حالت میں وہ باپ کے پاس چلے جاتے ہیں. خدا کی آزمائش مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، غصہ برداشت نہیں ہو رہا، معاف کرنا ممکن نہیں ہو رہا، خدا انہیں فضل دے دیتا. وہ اس کے فضل کے سہارے جیتے ہیں. پھر ان کی زندگی میں راست بازی کی فصل ہوتی ہے، وہ نمودار ہوتی ہے جسے وہ بھی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور دنیا والے بھی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں. دیکھو وہ کیسی فصل ہے، وہ کس قسم کی خدا کی قدرت سے کیسی باتیں جو زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ لکھا ہے روح کا پھل، یہ ہے فصل، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم اور پرہیزگاری، یہ ہے وہ فصل. خدا اسی پر ایمان لاتے سے ایک روحانی پیدائش ہوتی تو ایک روحانی زندگی پیدا ہونے لگتی ہے اندر. یہ مکاری نہیں ہوتی ہے، یہ اپنی راست بازی کو
اس طرح نہیں استعمال کرتے کہ ہماری بدی ڈھانکی جائے. یہ فصل ہوتی اس کے فضل کی. یہ وہ فضل ہے جو یسوع مسیح میں ہے. اور دیکھو فضل ہوتا ہے، فصل ہوتی ہے، اور پھر ایک اور چیز ہے جس پر ہم غور کریں گے، وہ ہے خدا کا فیصلہ. خدا کرے ان باتوں پر سوچ کر ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس علاج ہے بھی نہیں. یہ خدا کی طرف سے انتظام ہے. مبارک ہے وہ جو اسے قبول کرے. کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، اور آپ جو سن رہے ہو خداوند کے کلام کی باتیں، میں تو اپنی کمزوری کی حالت میں اس کے حکم کے مطابق سنا رہا ہوں، لیکن وہ اپنی قوت کے مطابق، اپنی محبت کی قدرت کے مطابق یہ باتیں آپ کی زندگی میں پیدا کر دے گا. یہ نمودار ہوں گی، ظاہر ہوں گے اگر آپ اسے قبول کریں. کون سی باتیں ہیں وہ؟ ہم نے دیکھا سب سے پہلے اس کے فرمان سے آپ کو عشق ہو جائے گا. آپ اس سے محبت کرو گے، خدا سے محبت ہو جائے گی. ہماری محبت ہم نے کر آگے دیکھ لیا سب کچھ. کسی کی محبت میں کچھ نہیں ہے، یہ وقتی چیز ہے، بدل جاتی ہے، لاچار ہو جاتا ہے. لیکن وہ محبت جو خدا سے ہو جائے، خداوند یسوع مسیح کو کہہ رہے تھے یہ کفر بکتا ہے. اس نے کہا تھا مجھے دیکھو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا باپ کیسا ہے تمہارا. اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا، اس سے بڑا دعویٰ کیا ہوگا. اور جتنوں نے اسے قبول کر لیا انہیں روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح نے پیدا کر دیا. ان کی زندگی میں خدا کی محبت ہے، وہ خدا کا حکم مانتے، خدا کا حکم کو پیار کرتے ہیں، شریعت سے محبت ہو جاتی ہے، اور خدا کا حکم ماننا ان کے لیے زندگی کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہو جاتی ہے. فرمان برداری ہوتی ہے. ان کی زندگی میں خدا کا فضل ہوتا ہے جس کے سہارے وہ نکلتے چلے جاتے. جو کچھ ناممکن ہوتا خدا کے فضل سے ممکن ہو جاتا ان کے لیے. پھر دیکھو ان کی زندگی میں روحانی فصل ہوتی ہے جو بڑی خوبصورت ہوتی ہے. لیکن ایک اور بات ہوتی ہے جو آپ کو میں اپنے لیے منت کرتا ہوں کہ خدا مجھ پر یہ رہے، وہ ہوتا خدا کے فیصلوں کو قبول کرنا. جب انسان صحیح راستے پہ چل رہا ہو تو اسے یہ خیال ہو جاتا ہے کہ اب خدا میری ہر دعا سنے گا، جو کچھ میں کہہ دوں گی وہ ہو جائے گا. بے شک اس نے کہا ہے، لیکن اس کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک فاصلہ ہوتا ہے. اس گھڑی میں جب ہم مانگ رہے ہیں اور اس گھڑی میں جب وہ ہوگا، وہ جو وقت ہوتا ہے انتظار کا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس وقت ہمیں خدا کا فیصلہ قبول کرنا ہوتا ہے. اے خدا تیرا کیا فیصلہ ہے، کیا چاہتا ہے تو میری زندگی سے. اس وقت خدا کا بندہ یہ نہیں کہتا میری مرضی پوری ہو. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سامنے یہ بہت ہی قیمتی اور بلند بات رکھی ہے. یہ کمال ہے رشتے کا. جب اس نے یہ کہا تھا اے باپ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو. مجھے ذلیل کیا جائے گا، مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے گا، مجھے مصلوب کیا جائے گا. اگر تیری یہی مرضی ہے، اسی طریقے سے گناہگار انسان کی نجات ممکن ہے، تو میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. تیرا فیصلہ مجھے منظور ہے. ارے یہ وہ چیز ہے جو خدا کے ان لوگوں کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے جو خدا یسوع مسیح کو قبول کر کے یہ جانتے ہیں کہ وہ میرا باپ ہے. وہ اپنے باپ سے محبت کرتے، اس کے کلام سے محبت کرتے، اس کا حکم ماننا پسند کرتے. ان کی زندگی میں یہ باتیں نمودار ہوتی ہیں کہ خوبصورت باتیں ایسی جن کے لیے لکھا کوئی شریعت ان کی مخالف نہیں ہے، وہ ان کی زندگی میں پیدا ہوتی ہے. اور وہ ہمیشہ خدا ان کے حضور کہتے باپ جو بھی تیرا فیصلہ میری زندگی کے ساتھ متعلق ہے، جو تو کرنا چاہے کر. کیسی وہ بہت شادمان ہیں، وہی خوش ہیں، وہی کامیاب ہیں، وہی ہیں جن کی طرف خدا دیکھ کے کہتا یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یہ میری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں. اور وہ آپ ہیں، وہ آپ ہیں.